کیا خوابوں کا حقیقت سے کوئی تعلق ہے؟ کیا خواب کے ذریعے آنے والے حادثات کا انکشاف ہو سکتا ہے؟ یا آنے والے وقت کی پیشن گوئی کی جا سکے یا پھر وہ جان لیا جائے جس کا علم نہ ہو؟ تاریخ کے صفحات پر ایسے کتنے ہی خوابوں کا ذکر ملتا ہے جو مستقبل کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔ ان خوابوں میں خواب دیکھنے والے کے مستقبل کا انکشاف ہی نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات یہ خواب پورے معاشرے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ آئیے ایسے ہی کچھ پراسرار خوابوں کا ذکر کرتے ہیں اس ویڈیو میں۔ میں ہوں محمد اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو جہاں۔ آتش فشاں پہاڑ کے ایک زبردست دھماکے نے جزیرہ پیرلیب کو ہوا میں اچھال دیا۔ پگھلا ہوا لاوا اور چٹانیں پہاڑ کے پہلو میں واقع کھیتوں اور گاؤں کے لوگوں کے سروں پر سے اڑ رہا تھا، جہاں آگ، خون اور کیچڑ کے مرغولے خوفناک سما پیش کر رہے تھے۔ ارد گرد سمندر کا پانی خوفناک آواز کے ساتھ جزیرے میں داخل ہو رہا تھا۔ آگ اور خون، لوگوں کی چیخ و پکار اور سمندر کی خوفناک آوازیں کانوں کے پردے پھاڑ رہی تھیں۔ اچانک چلا کر بائرن صاحب نیند سے جاگا۔ تب اسے لگا یہ تو خواب تھا۔ یہ 27 اگست 1883 کی رات تھی۔ گھڑی پر رات کے 3 بج رہے تھے۔ اس دہشت ناک خواب نے بائرن صاحب، جو بوسٹن گلوب میں رپورٹر تھا، اس کو کسی حد تک حواس باختہ بنا دیا تھا۔ اسے لوگوں کی چیخ و پکار اب بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو ایک جھٹکا دیا تاکہ وہ اس خواب کے اثر کو زائل کر سکے جو اس نے ابھی ابھی دیکھا تھا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ اس نے جو کچھ دیکھا تھا وہ محض ایک خواب تھا تو اس نے سکون کا سانس لیا، لیکن پھر کچھ ہی دیر بعد وہ خیالات سے حقائق کی دنیا میں آ گیا۔ اس نے سوچا کیوں نہ یہ خواب بطور ریکارڈ محفوظ کر لیا جائے۔ چنانچہ اس نے پینسل اٹھا کر خواب کی تفصیل لکھنا شروع کر دی کہ کس طرح ایک آتش فشاں نے جزیرہ پیرلیب کو تباہ کر دیا تھا۔ اپنا یہ ہولناک خواب بائرن صاحب نے کاغذ کے اوپر تحریر کر دیا اور کاغذ کے ایک طرف بہت ضروری بھی لکھ دیا اور اسے اپنی ٹیبل پر رکھ کر دوبارہ سو گیا۔ اگلی صبح یہ کاغذ اخبار کے ایڈیٹر ایڈورڈ کو ملا۔ اس نے سوچا یہ ضرور کوئی ایسی خبر ہے جو ٹیلی گرام کے ذریعے موصول ہوئی ہے، اور بائرن صاحب نے اس کی توجہ کے لیے اس پر بہت ضروری کے الفاظ لکھ دیے تھے۔ چنانچہ ایڈیٹر نے جلد از جلد یہ خبر اخبار کے سامنے والے صفحے پر 2 کالمی سرخی میں شائع کر دی۔ اس خبر نے ساری دنیا میں تہلکہ مچا دیا اور بوسٹن دھڑا دھڑ فروخت ہونے لگا، کیونکہ یہ خبر صرف اسی اخبار نے شائع کی تھی۔ ایڈیٹر نے یہ خبر ایسوسی ایٹڈ پریس کے حوالے کی، جس نے اسے ساری دنیا میں پھیلا دیا۔ 29 اگست 1883 کو دنیا کے تمام اخبارات کی خبر یہی تھی، لیکن بوسٹن گلوب کے لیے یہ خبر درد سر بن گئی، کیونکہ کئی ایک اخبارات نے اس خبر کی مزید تفصیلات طلب کیں جو کہ ایڈیٹر کے پاس موجود نہیں تھیں۔ اسی شام بوسٹن کا ایڈیٹر سام سے ملا۔ سام نے نہایت شرمساری سے بتایا کہ وہ سنسنی خیز خبر دراصل ایک خواب تھی۔ مزید تحقیق سے یہ بھی پتہ چلا کہ جاوا کے قریب پیرلیب نامی کوئی جزیرہ موجود ہی نہیں۔ چنانچہ اخبار بوسٹن نے اس خبر کی تردید کرنے اور معافی مانگنے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن پھر ایک عجیب ہی واقعہ ظہور پذیر ہوا۔ امریکہ کے مغربی ساحل سے یہ خبر موصول ہوئی کہ سمندری طوفان نے ساحل پر تباہی مچا دی ہے، جس سے کئی کشتیاں غرق ہو گئیں اور ہزاروں افراد لقمہ اجل ہو گئے۔ ابھی بوسٹن گلوب نے تردید شائع نہیں کی تھی کہ ملک کے دوسرے اخبارات نے تشویشناک خبروں کو شائع کر دیا۔ پھر آسٹریلیا سے خبر موصول ہوئی کہ یہاں کی فضا توپ کے گولوں جیسی آواز سے لرز اٹھی تھی اور ساتھ ہی سمندر میں طوفان اٹھا جس کے اثرات وہاں کے ساحل تک آئے۔ چند دنوں بعد امریکہ کے ساحل پر ایک جہاز لنگر انداز ہوا
جس نے حیرت انگیز واقعات بیان کیے کہ جاوا کے قریب آبنائے سنڈا میں کراکاٹوا نامی جزیرہ آتش فشاں پہاڑ پھٹنے سے سمندر میں غرق ہو گیا ہے اور اس جزیرے کے تمام باشندے ہلاک ہو گئے ہیں۔ جو ہی یہ خبر موصول ہوئی، اخبار بوسٹن گلوب نے اپنی پچھلی خبر کی تردید اور معافی نامہ چھاپنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ دوسرے اخبارات نے بھی اس خبر کو جعلی حروف میں شائع کیا کہ کراکاٹوا 27 اگست کو ٹھیک اسی وقت ڈوب گیا جب بائرن سام اپنے دفتر میں لیٹا خواب دیکھ رہا تھا۔ آتش فشاں پہاڑ پھٹنے سے جو دھماکہ ہوا وہ ساری دنیا کے زلزلہ پیما آلات پر ریکارڈ کیا گیا، لیکن سام کو تو خواب میں پیرلیپ جزیرہ نظر آیا تھا، جبکہ ڈوبنے والے جزیرے کا نام کراکاٹوا تھا۔ کراکاٹوا اور پیرلیپ کے ناموں میں کئی سال اختلاف رہا، حتیٰ کہ ڈچ آسٹری سوسائٹی نے انکشاف کیا کہ 150 سال پرانے ایک قدیم نقشے میں کراکاٹوا کا پرانا نام پیرلیپ درج ہے۔ چلیے اگلے خواب کا ذکر کرتے ہیں، جو کہ سلائی مشین کے موجد ایلس ہووے نے دیکھا تھا۔ دوستو، سلائی مشین کی ایجاد نے لباس کی تیاری میں ایک انقلاب برپا کر دیا ہے۔ اس سے دنوں کا کام گھنٹوں میں ہو جاتا ہے۔ سلائی مشین ایلس ہووے نے 1845 میں ایجاد کی۔ ایک روز وہ بیٹھا کسی آدمی کو کپڑے سیتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ کیا کوئی ایسی مشین نہیں بن سکتی جس سے یہ کام آسان ہو جائے۔ آخر کافی محنت کے بعد اس نے ایک مشین تیار کی، لیکن اب ایک بہت بڑا مسئلہ اس کے سامنے یہ تھا کہ اس نے جو سلائی مشین بنائی تھی، اس کی سوئی میں سوراخ ہاتھ کی سوئی کی طرح نوک کے بجائے سر میں ہوتا تھا۔ اس کی وجہ سے مشین صحیح کام نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ ایک عرصے تک اس کا حل سوچتا رہا، مگر اس کی سمجھ میں اس کا کوئی حل نہیں آ رہا تھا۔ ایک روز اس نے خواب میں دیکھا کہ وحشی قبیلے کے آدمیوں نے اسے پکڑ لیا ہے اور اس کو حکم دیا ہے کہ وہ 24 گھنٹے کے اندر سلائی مشین بنا کر دے، ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس نے کوشش کی، مگر مقررہ مدت میں وہ مشین تیار نہ کر سکا۔ جب وقت پورا ہو گیا تو قبیلے کے لوگ اس کو مارنے کے لیے دوڑ پڑے۔ ان کے ہاتھ میں نیزہ تھا۔ ہووے نے دیکھا کہ نیزے کی نوک پر ایک سوراخ تھا۔ اسی وقت اس کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلنے پر جب یہ خواب اس کو یاد آیا تو وہ خوشی سے اچھل پڑا، کیونکہ اس کا ایک بڑا مسئلہ حل ہو چکا تھا۔ اسی وقت اس نے سوئی کی نوک سے ذرا اوپر ایک سوراخ کیا اور اس میں دھاگا ڈال کر مشین چلائی۔ اس طرح یہ ایجاد تکمیل کو پہنچی، جس میں بلا شبہ ایلس کی محنت کے ساتھ ساتھ خواب کا بھی بڑا دخل تھا۔ دوستو، ذیابیطس کی بیماری کا سبب جسم میں انسولین نامی ایک مادے کی کمی ہے۔ انسولین لبلبے میں پیدا ہوتی ہے، جس سے جسم میں شکر کی مقدار کنٹرول رہتی ہے۔ انسولین لبلبے کے مرکزی حصے میں بنتی ہے، جسے لینگرہانز کہتے ہیں۔ ذیابیطس، جسے شوگر کہا جاتا ہے، سے بچاؤ کے لیے اس مرکزی حصے کا صحت مند رہنا بہت ضروری ہے۔ سائنسدان بہت عرصے تک کوئی ایسی دوا ایجاد نہ کر سکے تھے جس سے لینگرہانز صحت مند رہ سکے یا اسے اس بیماری سے بچایا جا سکے۔ اس سلسلے میں تحقیق کرنے والوں میں فریڈرک بھی شامل تھے۔ وہ کافی عرصے تک اپنی تحقیق میں مصروف رہا، پھر انٹاریو یونیورسٹی سے منسلک ہو گیا اور اپنی تحقیق پر زیادہ توجہ دینے لگا۔ یہ 20 اگست 1920 کا دن تھا۔ اگلے دن فریڈرک کو لبلبے کی کارکردگی کے موضوع پر ایک تقریر کرنی تھی۔ وہ کافی دیر تک اس کی تیاری کرتا رہا اور اس کے متعلق سوچتا رہا۔ آخر وہ اٹھا اور پھر سونے چلا گیا۔ سوتے ہوئے اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس سے نیند میں ہی اپنے پاس پڑا لیمپ روشن کیا اور جلدی جلدی کاغذ پر یہ الفاظ لکھے: کتوں کے لبلبے سے آنے والی نالی باندھ دو، 7-8 ہفتے انتظار کرو، اس کے بعد لبلبے کو باہر نکال کر اس کا مادہ حاصل کرو۔ یہ الفاظ لکھ کر وہ پھر سو گیا۔ صبح اٹھ کر اس نے حیرت سے اس تحریر کو دیکھا اور پھر اس پر غور کرنے لگا۔ اس نے یہ نتیجہ نکالا کہ لبلبے سے نکلنے والی دوسری رطوبت جو کہ خوراک ہضم کرتی ہے، وہ اس مواد کو ختم کر دیتی ہے جو ذیابیطس کو روکتا ہے۔ اگر اس رطوبت سے نجات حاصل کر لی جائے اور پھر لبلبے کو نچوڑا جائے تو اس بیماری کو ختم کرنے والا مادہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ وہ اس نقطے پر غور کرتا رہا۔ بالآخر اس نے یہ تجربہ کرنے کا پروگرام بنایا۔ اس نے 10 کتوں کو بے ہوش کر کے ان کے لبلبے نکالے، پھر ان کو ٹکڑوں میں کاٹ کر ریت کے ساتھ پیس لیا۔
اور اس مرکب کو نمک والے پانی میں ملا کر چھان لیا، پھر اس کو ٹیکے کی صورت میں کتوں کے جسم میں داخل کیا تو نتیجہ حیرت انگیز تھا۔ اس نے کامیابی حاصل کی تھی۔ اس نے اس تجربے کو بار بار دہرایا اور ہر بار کامیابی حاصل کی۔ اس طرح فریڈرک کے اس خواب نے ذیابیطس کی بیماری کا علاج دریافت کر لیا، جو میڈیکل سائنس کی دنیا میں ایک انقلاب تھا۔ 1923 میں اس دریافت پر فریڈرک کو طب کا نوبل انعام بھی دیا گیا۔ مشہور کیمیاء دان پروفیسر فریڈرک آگسٹ، جنہوں نے 1858 میں کاربونک ایٹمک اسٹرکچر کا اصول شائع کر کے کاربونک کیمسٹری کی بنیاد رکھی۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک روز جب وہ اس بات پر غور کر رہا تھا کہ بنزین کی ساخت کیا ہونی چاہیے، کیونکہ سابقہ تھیوری کی روشنی میں اس کی تشریح ممکن نہ تھی، کافی غور و فکر کے بعد وہ کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ 6 عدد سانپ ہیں اور انہوں نے ایک دوسرے کی دم منہ میں اس طرح پکڑی ہوئی ہے کہ ایک مخصوص شکل بن گئی ہے۔ اس شکل کو دیکھ کر پروفیسر کے ذہن میں بنزین کا خیال آیا۔ بیدار ہونے کے بعد پروفیسر نے اسی ساخت پر کام شروع کیا اور ثابت کر دیا کہ بنزین کی ساخت وہی ہے جو اس نے خواب میں دیکھی تھی۔ خواب کے ذریعے اس اہم دریافت نے نوع انسانی کو بہت فائدہ پہنچایا۔ اسی کی بدولت اس وقت بہت سی ادویات میں بنزین کی کیمیائی مرکبات استعمال ہو رہے ہیں۔ اوٹو لووی، جنہیں نیورو سائنس کا بابا آدم کہا جاتا ہے اور انہیں اعصاب میں ہونے والی کیمیائی ٹرانسمیشن پر کیے گئے کام اور ایسیٹائل کولین کی دریافت کے لیے 1936 میں طب کا نوبل انعام بھی عطا کیا گیا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ ایسیٹائل کولین کا تجربہ دراصل ایک خواب کی وجہ سے عمل میں آیا۔ ایسیٹائل کولین انسانی دماغ کے خلیات یعنی نیورونز میں بننے والے ایک ایسے کیمیائی مادہ ہے جو عصبی یا دماغی پیغامات کو ایک خلیے سے دوسرے خلیے میں منتقل کرتا ہے، اور اسی وجہ سے اس کو نیورو ٹرانسمیٹر کی حیثیت دی جاتی ہے۔ دوستو، 1903 سے سائنسدانوں کے درمیان یہ بحث جاری تھی کہ اعصابی سگنلز ایک بائیو الیکٹرک کرنٹ کی مانند سفر کرتے ہیں یا کیمیائی مادے کی صورت میں، لیکن اس کو ثابت کرنا بہت مشکل تھا۔ آٹو لووی برسوں سے اس کا حل کھوجنے کی کوشش میں تھا۔ 1920 کی ایک رات آٹو لووی نے خواب سے جاگا اور ایک نوٹ پیڈ پر کچھ لکھ کر دوبارہ سو گیا۔ صبح جب وہ بیدار ہوا تو اسے خواب یاد نہ رہا اور غنودگی میں بنایا ہوا آڑھا ٹیڑھا ڈیزائن اسے سمجھ میں نہ آیا۔ وہ پورا دن مسلسل اس بارے میں سوچتا رہا۔ پھر رات 3 بجے دوبارہ یہ ڈیزائن اس کے ذہن میں آیا اور وہ فوراً لیبارٹری میں چلا گیا اور رات کی ڈیزائن کے مطابق مینڈک کے 2 دلوں کو آپس میں جوڑ کر ان کے درمیان کیمیائی سگنلز کا تجربہ کیا اور کامیابی حاصل کی۔ تاریخ کے صفحات پر ایسے کتنے ہی خوابوں کا تذکرہ ملتا ہے جو مستقبل کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔ ان خوابوں میں خواب دیکھنے والے کی مستقبل کا انکشاف ہی نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات یہ خواب پورے معاشرے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت دانیال علیہ السلام کی روشن مثالیں تاریخ میں موجود ہیں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا تذکرہ سچے خواب کی اہمیت واضح کر رہا ہے۔ سائنسدانوں کی نظر میں یہ سب روایتیں ہیں، لیکن خواب سے متعلق اس ویڈیو میں تمام واقعات کا تاریخی اور تحریری ریکارڈ موجود ہے، اور ان سائنسدانوں نے اعتراف بھی کیا ہے کہ انہیں اپنی ایجادات کا خیال انہی خوابوں کی وجہ سے آیا تھا۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ میں اپنے خیالات کا اظہار کیجئے۔